بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رمضان میں روزہ مخصوص کیوں ہے؟ جو بھی لوگ یہاں پر مجھے سن رہے ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے میری بات سنیں۔ ہم دو ماڈیولز پڑھیں گے۔ پہلا ماڈیول کیا ہے؟ رمضان میں روزہ مخصوص کیوں ہے؟ Why is fasting specific to Ramadan؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں عبادات کا نظام ریچولز پر قائم نہیں ہے، رسومات پر قائم نہیں ہے، محض افعال کا اعمال کا مجموعہ نہیں ہے جیسا کہ دوسرے مذاہب میں عام بات ہے۔ یہ اسلام میں عبادات کا جو نظام ہے وہ انسان کی تخلیق کے اعلیٰ ترین مقاصد کو مکمل کرنے کے لیے ایک اللہ کی طرف سے، ہمارے پروردگار کی طرف سے شاندار لازوال بے عیب پروگرام ہے۔ اور انسان محض ایک مخلوق نہیں ہے، گوشت کا پوست کا پتلا نہیں ہے، کائنات کا مرکزی کردار ہے، ایسا مرکزی کردار جس کے کندھوں پر اللہ تعالی کی نیابت کا بوجھ اور امانت ڈالا گیا ہے، وائس جرنسی جسے کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ تعالی نے رمضان میں روزوں کو کیوں مخصوص کیا، فرض روزوں کو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حاصل ہونے کے موقع پر بھوکا پیاسا رہنا عجیب بات ہے، ایک عجیب سا تضاد محسوس ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ، انسانی تہذیب کا عام دستور جو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی مسرت آفریں پیغام آتا ہے، تو اس کے اظہار میں کھانے پینے، ضیافتیں، جسمانی آسودگی، فیسٹنگز، بہت کچھ ہوتا ہے، دعوتیں، ہے نا۔ اس ذریعے سے اس خوشی کو منایا جاتا ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید تو انسانیت کے لیے رب کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور وہ نازل ہوا ہے رمضان میں۔ اس کے نزول کے مہینے میں جشن کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ دن بھر کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے۔ انسانی عقل کے خلاف یا عجیب سا ماحول پیدا کر دینا لگتا ہے، یہ ہے نا۔ اگر ہم دنیاوی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی دلیل دینے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا ہے عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا نا روزہ رکھنا، تو مطلب اسلام میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کھانا پینا کرنا چاہیے۔ تو کیا تمہارے پاس قرآن کا مہینہ، قرآن کے نزول کا ہونا یہ نعمت نہیں ہے؟ ہاں جی، نعمت ہے۔
اچھا نعمت ہے تو پھر اس موقع پر تمہیں اس کی خوشی کے اظہار میں کھانا پینا کیوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم تو روزے رکھتے ہو؟ تو آج ہم قرآن، سنت اور عقل کی روشنی میں عقلی، روحانی، نفسیاتی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ سن سن کے سن ہو چکے ہو، پہلے مزہ آتا تھا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ کیا بھائی روزانہ یہی باتیں، بہیمیت ملکیت، بہیمیت ملکیت۔ بھائی یہ اتنا سنو اتنا سنو اتنا سنو کہ اس کو سمجھ لو، اور سمجھ کے اپنے اندر رچا لو، بسا لو، ذہن میں بٹھا لو، اور مکمل طور پر اس کو اپنے نام کی طرح محفوظ کر لو۔ اس کو اتنا سمجھو کہ یہ سمجھانا آسان ہو جائے۔ یاد رکھو، بولو جب بھی، کہ انسان نہ تو خالص فرشتہ ہے، نہ ہی انسان خالص جانور ہے، بلکہ انسان ان دونوں کا جنکشن ہے، سنگم ہے۔ اس کے اندر دو مختلف دنیایں آپس میں مل جاتی ہے۔ اس کے اندر حیوانی عنصر بھی ہے، زمینی عنصر بھی ہے، یہ گریویٹی کی طرف، کشش ثقل کی طرف کھینچتا بھی ہے، اور اس کے اندر اینجلک ایلیمنٹ بھی ہے، اس کے اندر ملکوتی سماوی عنصر بھی ہے، ایک ایسا لطیف جوہر ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اللہ کا امر کہا جاتا ہے، جو عالم بالا کی طرف پرواز کرنے کو ہر دم ہر دم ہر دم تیار رہتی ہے، کھانے پینے کے سونے کے محتاج نہیں رہتی ہے۔ یہ ذکر الہی، معرفت الہی، قرب خداوندی کی محتاج رہتی ہے۔ جب بھی سمجھانا ہے تو اس طریقے سے سمجھاؤ۔ یہ بھی سمجھاؤ کہ روح اور جسم کی ہر وقت نا جنگ چل رہی ہوتی ہے، مسلسل رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی جسم روح پر غالب آنا چاہتا ہے، اور کبھی روح جسم پر غالب آنا چاہتی ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان اعتدال کوئی قائم کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات۔ اور جو اس کے اندر اعتدال قائم نہیں کر پاتا، جو حیوانی تقاضوں میں غالب رہتا ہے، اس کو اسفل السافلین کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان محض ایک ذہین جانور بن کے رہ جاتا ہے، ایک انٹیلیجنٹ اینیمل کہہ سکتے ہیں اس کو، جو صرف اپنی عقل کو پیٹ اور جنس کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس سے تسکین حاصل کرتا ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور عرض امانت والی جو آیت ہے، عرض امانت والی آیت پتہ ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یعنی آسمان و زمین، پہاڑ پر باری باری سے سب پر یہ امانت پیش کی گئی ہے کہ میرے خلیفہ بن جاؤ گے، تو ان سب نے اس سے خوف کا اظہار کیا اور کہا کہ معذرت ربا، یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے کے ہم اہل نہیں ہیں۔ حملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا امانت، آپ کو پتا ہے۔ عرض امانت والی جو آیات ہیں اور یہ خلافت والی، نیابت والی جو آیت ہے، ان آیات میں یہی مضمون آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا، انسان کو امانت سونپی گئی۔ یہ وہ امانت تھی، یہ وہ خلافت تھی جو نہ زمین اٹھا سکتی تھی، نہ پہاڑ اٹھا سکتا تھا، نہ ہی آسمان جیسا عظیم اور جلیل یہ خنات۔
یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ انسان کے اندر ایسی قوت ہو جو مادی کشش سے آزاد ہو، میٹیریلسٹک کشش سے آزاد ہو۔ روزہ ہی وہ ایک واحد عبادت ہے جو انسان کو اس مادی زنجیر سے، بلکہ بہت ساری زنجیریں ہیں، میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ مادی زنجیروں سے آزاد کروا کے اسے اس امانت کا اہل بنائے۔ رمضان المبارک فضیلت والا کیوں ہے؟ یہ مہینہ فضیلت والا کیوں ہے؟ رمضان المبارک کی فضیلت کا اصل سبب نزول قرآن ہے۔ نزول قرآن، اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ یہ مہینہ عظمت والا ہو گیا، معظم، مکرم، محترم بن گیا۔ میں نے جو شروع میں سوال کیا تھا وہ سوال یاد ہے؟ جی سر۔ کیا ہے؟ سر آپ نے یہی سوال کیا تھا نا کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو جشن منایا جاتا ہے اور دعوتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، دنیاوی تقاضے کے مطابق پورا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو مادی چیزوں سے دور رہتے ہیں، نفس پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ایسا آؤ، کیوں؟ بہت بہترین انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، بتایا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ۔ آمین۔ سر یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں؟ ہاں کرو۔ سر جی وہ سورۃ آل عمران میں بھی ہے نا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کا ذکر کیا تھا نا کہ میں تو کافی برا ہو گیا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی بشارت دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی نشانی بتائیے کہ میں سمجھ جاؤں کہ واقعی مجھے اولاد ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کرنا۔ تو وہاں پہ بھی وہ حیران ہوئے تھے نا کہ اتنی خوشی کی بات ہے کہ اتنے عرصے بعد بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت مل رہی ہے، لیکن اس خوشی میں 3 دن تک میں کسی سے کلام نہیں کروں گا۔ یعنی کہ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کو بہت بڑی خوشی مل رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے بالکل آپ میں سے باہر نہیں نکلنا ہوتا، تھوڑا صبر کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو ایبزارب کرنا ہوتا ہے اور پھر ایکسپریس کرنا ہوتا ہے شکرانے کے طور پہ۔ کیا یہ اس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے؟ ماشاء اللہ، بہت 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 بہترین نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ بہت شاندار، مزہ آیا مجھے سن کے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں سیشن لے رہا ہوں۔ واو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کافی دنوں کے بعد چسکا آیا مجھے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا اصل سبب ہے قرآن کا اس میں نازل ہونا۔ سوال یہ ہے کہ اس عظیم ترین نعمت کے شکرانے کے طور پر روزہ کیوں منتخب کیا گیا؟ چلیے آئیے ہم اس کو اپنے دلائل سے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ جشن کی نوعیت ہمیشہ واقعے کی نوعیت کے تابع ہوتی ہے۔ فیوریٹ جملہ ہے میرا، سوچیں آپ، جیسا واقعہ، جتنا بڑا واقعہ، جس قسم کا واقعہ ہوتا ہے اس کا جشن ویسے ہی منایا جاتا ہے، ویسے ہی کیا جاتا ہے نا؟ جو زمین کے ارضی واقعات ہوتے ہیں ان کا جشن بھی زمینی اور ارضی طریقے سے منایا جاتا ہے۔
کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے، کوئی جنگ جیتی جاتی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب عرضی جسمانی واقعات ہیں، ان کا تعلق عالم اسباب سے ہے، ان کا جشن بھی عرضی طریقے سے منایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ عمدہ کھانے، بہترین لباس، موسیقی، چراغاں، گلیاں صاف کرو، لائٹیں لگاؤ، بس وہ چیزیں جو ہمارے حواس سے خمسہ کو تسکین دے، سکون دے، ہاں لگے کہ بہترین اسپیشل ڈے ہے کچھ، ہے نا؟ یہ ہے زمینی واقعات کا جشن۔ لیکن جو سماوی آسمانی واقعات کا جشن ہوتا ہے، جیسے قرآن کے نزول کا جشن، تاریخ انسانی کا کوئی عام واقعہ ہے قرآن کا نازل ہو جانا؟ نہ نہ نہ، یہ واقعہ زمین کا واقعہ نہیں ہے، عالم خلق کا، مخلوق کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ عالم امر کا ہے۔ امر، یہ کلام الہی کا زمین پر اترنا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں آپ، ذرا سوچیں، اللہ کا کلام زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ او، آنکھ بند کر کے ذرا تصور کرو، ذرا سوچو، جس کے پاس اس کا استحضار ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے نا، جس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت علی ہے اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ ہے، کلام پاک کو سامنے رکھ کے رویا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، رویا کرتے تھے۔ ایک جذب، ایک وجد طاری ہو جاتا تھا ان کے اوپر۔ اللہ کا کلام ہے، کسی بڑے بادشاہ کا کلام اگر سنانا ہوتا تو پتہ ہے دنیا میں کیا رواج چلتا ہے؟ سارے لوگ اپنے کام چھوڑ دیتے، ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا جو وہ خط پڑھ کر سنا رہا ہوتا، وہ جو کلام پڑھ کے سنا رہا ہوتا۔ بلکہ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا کہ سب اپنے گھٹنوں تلے بیٹھ جاتے، سر جھکا لیتے، آنکھوں کو نیچی کر لیتے، کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر لیتے اور پھر اس بادشاہ کا پیغام یا اس کا کلام سنتے۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ زمین کا بادشاہ ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کو مالک الملک نے اپنی بادشاہت میں سے ایک ذرہ کیا، ذرے کا صدقہ کیا، اس سے بھی زیادہ کچھ، بس ایک اپنا عکس دکھایا ہے، تھوڑی سی ڈھیل دے دی ہے بس، تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہے۔ اس کا یہ عالم ہے کہ اس کی رعایا، اس کے ماننے والے اس طریقے سے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور اس طریقے سے اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور جو احکم الحاکمین ہے، جو زبان و بیان کا خالق ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اس کا کلام زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ کوئی عام واقعہ ہو سکتا ہے یہ؟ سبحان اللہ، اسی کو میں نے سمجھانے کے لیے کہا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ مخلوق کا واقعہ نہیں ہے، یہ عالم خلق کا واقعہ نہیں ہے، یہ عالم امر کا واقعہ ہے۔ اگر اس کا جشن بھی پیٹ بھر کر کھانے، جسمانی لذتوں میں پڑھ کر منایا جانے سے کیا جاتا تو اس واقعے کی روح کے سراسر خلاف اور منافی ہوتا۔ ایک روحانی نعمت ہے اور روحانی نعمتوں کا استقبال جسمانی آلائشوں آرائشوں میں ڈوب کر نہیں کیا جا سکتا۔ نقطے کھولنا شروع کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالی کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ کلام الہی جو دراصل روح کی غذا ہے، اس کے جشن تو طے ہونا ہی ہے، کرنا ہی ہے، لیکن اس کے جشن کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو جسم کو کم سے کم اور روح کو زیادہ سے زیادہ متحرک رکھے۔ اور روزہ، واہ، روزہ جسم کو خاموش کرتا ہے تاکہ روح بول سکے، کلام کر سکے، وہ زیادہ متحرک ہو سکے۔ کیا کہا میں نے؟
میں نے کہا کہ اللہ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اللہ کا کلام جب نازل ہو رہا ہے اور اللہ کا کلام روح کی غذا ہے، اس کے جشن کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو جسم کو کم سے کم متوجہ کرے، یعنی جسم کو کم سے کم اس کے اندر شامل کرے، جسم کی غذا کم ہو اور روح کی زیادہ سے زیادہ اس کے اندر حرکت ہو، روح کا زیادہ اس کے اندر، روح کی زیادہ شمولیت ہو اس کے اندر۔ اس کو میں نے کہا جسم خاموش رہے اور روح کلام کرے، اس کا بہترین طریقہ روزہ ہے نا؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو فرشتوں کے جمگھٹ میں اس کا نزول ہوا۔ کئی آیات ایسی ہیں جس کے لیے خاص طور پر فرشتے نازل کیے گئے ایک پروٹوکول کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے، 50,000 فرشتے۔ یہ جو الفاظ ہیں 70,000، 50,000، یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے ہی ہیں۔ دراصل بتانا مقصود ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا شمار کرنا مشکل ہے، اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوئے، اور ان سب کے سرخیل، ان سب کے سالار جبریل امین وہ ساتھ ہی آتے ہیں۔ امین اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تو امانت دار ہے، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی قرآن کے نازل کرنے کے سلسلے میں۔ یہ آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا، فرشتوں کے جھرمٹ میں قرآن نازل ہوا۔ فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، کھانے پینے جنسی خواہشات سے پاک ہیں، سب مانتے ہیں۔ جب قرآن اللہ کا کلام زمین پر نازل ہو رہا تھا، اس کے استقبال کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو اس قرآن کی نعمت کو لے رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، یعنی امت مسلمہ، وہ بھی اپنی حالت کو لانے والے فرشتوں کی حالت سے قریب تر کر لیں، یعنی روزہ رکھ لیں، کیونکہ روزہ انسان کو ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر فرشتہ صفت بنا دیتا ہے۔ جس طرح فرشتے تسبیح سے، تحلیل سے، تکبیر سے زندہ رہتے ہیں، اسی طرح روزے دار بھی دن بھر مادی غذا چھوڑ کر، عرضی اور زمینی غذا چھوڑ کر روحانی غذا پر انحصار کر لے، تشبہ بالملائکہ کر لے، امیٹیشن آف اینجلز۔ یہ ایک واحد حالت ہے جو نزول قرآن کی شایان شان تھی، اسی لیے روزے کا انتخاب کیا گیا قرآن کے نزول کے جشن کے طور پر۔ کیا میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ انجوائے کر رہے ہو، سو رہے ہو؟ نہیں سو رہے۔ مزہ نہیں آ رہا یار، ایسی باتیں کہاں ملیں گی تم لوگوں کو، یوں لا کے آسانی سے ایسے دے رہا ہوں تم لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بہت اہم صفت ہے الصمد، اور اس کا مطلب ہے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یاد رکھیے، سمد کا ترجمہ عام طور پر آپ لوگوں کو ملے گا بے نیاز، بے نیاز، بے نیاز، لیکن بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اس کا آدھا ترجمہ ہوتا ہے، آدھا مطلب بیان ہوتا ہے۔ اس کا پورا مطلب ہے سمد وہ ذات ہے جو خود بے نیاز بھی اور سب اس کے نیاز مند ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں الصمد۔ جو خود بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو کیا اس کو کھانے کی احتیاج ہوگی؟ کیا اس کو پینے کی ضرورت ہوگی؟ کیا وہ کسی اور شے کا محتاج ہوگا؟ نو۔
اور انسان کی روحانی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ کی صفات کا رنگ پیدا کرے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ایک جملہ بھی ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو. اللہ کے اخلاق یعنی اللہ کی صفات، یعنی اللہ الرحمن ہے. جب اللہ جو ساری دنیا پر قدرت رکھتا ہے وہ رحم کر رہا ہے، تم کون ہوتے ہو جو ظلم کرنے والے ہو؟ تو اللہ کے اس اخلاق کو اپناؤ، رحم کرنے والے بنو. اب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، میں اسماء الحسنہ پر بات نہیں کروں گا. بہرحال میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ انسان کی روحانی معراج اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے اندر اللہ کی صفات کا رنگ پیدا کرے. کھانا پینا محتاجی کی علامت ہے، ضرورتیں پوری کرنا یا ضرورتوں کے پیچھے بھاگنا محتاجی کی علامت ہے، اور نہ کھانا نہ پینا، صبر کرنا، برداشت کرنا، بے نیاز رہنا، یہ سمدیت کا عکس ہے، سایہ ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دینا چاہتا ہوں، اینالوجی پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے جو پیش کی، انہوں نے کہا کہ روزے کے ذریعے نا انسان جو ہے میٹیریلزم کے گولڈن کیج کو توڑنے لگتا ہے. یعنی انسان جب میٹیریلسٹ بنتا ہے، میٹیریلزم یا میٹیریل چیزوں میں، مادی چیزوں میں لگتا ہے، مادہ پرستی کا شکار ہوتا ہے، تو وہ ایک سنہرے پنجرے میں اپنے آپ کو بند کر رہا ہوتا ہے، اس کا قیدی بن رہا ہوتا ہے. اور اسے چھٹکارا حاصل کرنے کا، آزادی حاصل کرنے کا واحد راستہ روزہ ہے. جب انسان اپنی بنیادی ضروریات کو عارضی طور پر ہی صحیح چھوڑتا ہے تو وہ بے نیاز ہوتا ہے اپنی ضروریات سے. تو ایسے موقع پر وہ اللہ کے اس ایٹریبیوٹ، اس وصف، اس صفت میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی بے نیازی اختیار کر رہا ہوتا ہے اپنی اہم ترین بنیادی ضروریات سے. یہ وہ مقام ہوتا ہے جب وہ اپنی اس طرح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جہاں پر انسان اور قرآن، ان دونوں کے درمیان میں جو پردے، جو حجابات حائل ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن کے نزول کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ امت مسلمہ صفت سمدیت کو اختیار کرے، بنیادی ضروریات چھوڑ دے، روزے سے رہے، تاکہ قرآن کو صحیح معنی میں وہ قبول کر سکیں، ان کے روحوں کو تسکین پہنچ سکے. بھوک کی کیمیا گری، یہ ایک اصطلاح ہے، محض لفاظی نہیں ہے. یہ بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر فاقہ کشی کے ذریعے سے اس کے اندرونی نظام میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے. انسان کی جو روح ہے وہ ایک کمرے میں بند ہے، اور وہ کمرہ ایسا ہے جس کی ساری کھڑکیاں، سارے روشن دان، سارے وینٹیلیٹر، سب کچھ جسمانی خواہشات کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور جسمانی خواہشات نے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو یہ کھڑکیاں بہت سختی سے ٹائٹلی بند رہتی ہیں. باہر کی روحانی دنیا کی ہوا
اس کی روشنی اندر نہیں آ سکتی، روح تک نہیں پہنچ سکتی۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ ان سارے شٹرز کو کھولتا ہے۔ انسان جب بھوکا ہوتا ہے اس کا دل نرم پڑتا ہے، امپیورٹیز چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ جس قسم کی، وہ چھٹنے لگتی ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ انسان عالم بالا کے پیغامات وصول کرنے کے قابل ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نزول قرآن کے وقت کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے، فاقہ کشی کے عالم میں تھے، تنہائی کی کیفیت میں تھے، ہے نا؟ جی وحی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے جسم کا ہلکا ہونا، روح کا لطیف اور پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے بھائی، بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز سے باتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو سمجھو، جسم کو، روح کو سمجھو، روزے کو سمجھو۔ ایک ہے گھوڑا اور اس کے اوپر ہوتا ہے سوار۔ تو یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ ایک طاقتور گھوڑا ہے، اور جو ہماری روح ہے وہ اس پر سوار ہے۔ عام دنوں میں، عام حالتوں میں، دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے، تو یہ جو جسم کا گھوڑا ہے نا، یہ سرکش ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، روح کی ایک نہیں سنتا، پھر وہ اپنی من مرضیوں میں جہاں مرضی جاتا ہے، جہاں مرضی جاتا ہے، سوار بے بس ہو جاتا ہے، روح بے بس ہو جاتی ہے۔ اور جب رمضان آتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ گھوڑے کا دانا پانی راشن کم کر دیا جاتا ہے، بھوک اور پیاس اس کو دی جاتی ہے، تو پھر اس گھوڑے کی نا سرکشی ٹوٹتی ہے، اور جب اس کی سرکشی ٹوٹتی ہے تو لگام پھر سوار کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، یعنی روح کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ پھر روح جدھر چاہے ادھر اس گھوڑے کو، اس جسم کو لے کر جاتی ہے، رضائے الہی کی طرف، قرب الہی کی طرف، ضبط نفس کی طرف۔ اور اصل مقصد تو یہی ہے، لعلکم تتقون، ہے نا؟ جی میں نے بتایا کہ نزول قرآن سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تبتل کی صفت پیدا ہو گئی۔ تبتل، یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بطول لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، فاطمہ، بطول، الزہراء، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی صفات اور ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے فتبتل الیہ تبتیلا۔ تبتیل، تبتل کہتے ہیں دنیا سے کٹ جانے کو، الگ ہو جانے کو، علیحدہ ہو جانے کو، تنہائی پسند اور عزلت نشین ہو جانے کو، دل دنیا سے کھچ جائے۔ فتبتل الیہ تبتیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، اقرأ کی آیت کے نزول سے پہلے، حضور کی طبیعت پر تنہائی پسندی غالب آ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جو زندگی تھی، پرشور زندگی،
اس سے دور جانا چاہتے تھے. غار حرا کا رخ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کئی کئی دن وہاں پر عبادتوں میں غور و فکر میں گزار دیے. اس کو تپتل بھی کہتے ہیں, اس کو تحنس بھی کہتے ہیں. اس دوران کھانا پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے بقدر معمولی سامان ساتھ رکھتے تھے, بس بہت معمولی. تھوڑا سا پانی رکھ لیا, تھوڑا سا ستو رکھ لیا. جب ضرورت محسوس ہوئی ستو میں پانی ملا لیا اور وہ پی گئے, بس ختم. کم خوراکی کے عالم میں, تحنس تنہائی کے عالم میں پہلی وحی نازل ہوئی. رمضان المبارک بھی پوری امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر غار حرا والی کیفیت میں لے جانے کا نام ہے. روزہ رکھ کے امت کھانے پینے سے ایک حد تک کٹ جاتی ہے, کم خوراکی کہہ سکتے ہیں ہم اسے. اعتکاف میں بیٹھ کر دنیا سے کٹ جاتی ہے, تنہائی کہہ سکتے ہیں ہم اسے. تراویح پڑھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, نزول وحی کی یاد تازہ کرتے ہیں. اگر کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر سال ایک مہینہ ایسا ہو, اس مہینے میں نا پوری امت ایک روحانی کیفیت میں گزرے, کیفیت حرا سے گزرے, جس سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا, قرآن کو وصول کیا. ایک ایسا ماحول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تخلیق نو, ریکریشن. بہت ضروری ہوتا ہے یہ تجدید لاتے رہنا. اگر پانی میں حرکت نہ ہو تو پانی بھی خراب ہو جاتا ہے, اسٹیگننٹ واٹر جسے کہتے ہیں, ہے نا. انسان بھی ایک ہی کیفیت پہ رہے تو مشکل ہو جاتی ہے. تو ریکریشن, تجدید, ماحول کی تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے, اور بغیر روزے کے انسان اس نفسیاتی کیفیت کو پا ہی نہیں سکتا جو وحی کے نزول کے لیے درکار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا, رمضان کا مہینہ وہ تھا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو اس موقع پر کیفیت حرا سے ساری امت مسلمہ کو گزارا جائے تاکہ وہ اس کے عین مطابق ہو جائیں اور ریکریشن ہو جائے, ان کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے. کیا میں اپنی بات سمجھا پایا؟ جی سر. جہاں تک میں نا فلسفیانہ باتیں دلائل پیش کر رہا تھا, ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں, احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں, قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہے. آپ سب کو پتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب اسلام انسان سے جزوی طور پر اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ نہیں, کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے, پوری اطاعت کرو. اور رمضان میں یہ کلیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے. وہ کیسے بھائی؟ دیکھیں, دن روزے کے حوالے ہوتا ہے, دن کے وقت انسان روزہ رکھتا ہے جسمانی تقاضوں سے دور, بلکہ روزہ نہ ان جسمانی تقاضوں پر پہرا دے رہا ہوتا ہے. رات کے وقت تراویح کے حوالے, قیام اللیل, قرآن, یا پھر ہمارے جیسے سیشنز کے حوالے. تو یہ بھی پہرا دے رہا ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ لگ جائیں. قرآن راتوں کو پڑھا جاتا ہے, قیام اللیل, تراویح وغیرہ میں.
اور اس طرح انسان تقوی کے قریب جاتا ہے۔ نزول قرآن کے جشن کی بات ہو رہی ہے، اور نزول قرآن میں جشن روزے سے کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کا نقطہ یہ ہے کہ نزول قرآن، یہاں لکھا ہوا نا، نزول قرآن کے جشن کے لیے روزے کا انتخاب تقوی کی فصل تیار کرنے کے لیے ہے۔ قرآن ایک بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہا ہے، دل زمین کی طرح ہے، اس پر نازل ہو رہا ہے، اس پر بارش پڑ رہی ہے، اور روزہ پلاؤ کا کام کرتا ہے، حل کا کام کرتا ہے، اس زمین کو نرم کرتا ہے، زمین کی سختیوں کو، دل کی سختیوں کو ختم کرتا ہے۔ جب دل کی سختیاں، بنجر پن ختم ہوتا ہے تو جو بارش، جو قرآن ہے، اس پر جب اترتی ہے، گرتی ہے، پڑتی ہے، بہتی ہے، تو وہ یوں بہہ کے نکل نہیں جاتی، بس بہہ کے نکل گئی، اگا اگا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ روزے کی مشقتوں سے انسان اپنے دل کی سختیوں کو ختم کر کے اپنے دل کی زمین کو نرم کرتا ہے، تاکہ قرآن کی ہدایتوں کو، قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر پیوست کر سکے، جڑوں میں پکڑ کر رکھ سکے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر صرف قرآن اترتا، روزہ نہ ہوتا، تو انسانی دلوں میں سختیاں ہوتی، مادہ پرستی ہوتی، میٹیریلزم وہی روزانہ کی طرح ہوتا، تو شاید اس ہدایت کو وہ جذب نہ کر پاتے جو روزے کی حالت میں جذب کر پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے جشن کے موقع پر رمضان میں روزوں کو فرض کر دیا۔ رمضان گویا مسلمانوں سے مخاطب ہوتا ہے، اپنی داستان سناتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں، پہلے نا میں سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ تھا، میرے پاس کوئی اعزازی ڈگری، کوئی اعزازی چیز نہیں تھی۔ پھر ایک رات کیا ہوا؟ ایک رات عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، قرآن کا نزول ہو گیا۔ کائنات کے سارے مہینوں کا اس طرح میں سردار بن گیا۔ یہ اعزاز میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اسی لیے میں باقی دنوں کی طرح دن نہیں ہوں، باقی مہینوں کی طرح مہینہ نہیں ہوں، بلکہ میں ایک تاریخی گواہ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ قرآن کا نزول ہوا ہے رمضان میں، ہے نا؟ بتایا تھا میں نے یہ، ہم لوگ روزے کو عام طور پر فاقہ سمجھتے ہیں، بھوک سمجھتے ہیں، مشقت سمجھتے ہیں، رکنا سمجھتے ہیں، پابندی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، مومن کو دنیا کے مادی دسترخوانوں سے، جہاں سے جانور بھی کھاتے ہیں، اس سے اٹھا کر اپنے روحانی دسترخوان پر بلا لیتے ہیں۔ جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی دعوت کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں پر نا جسم بھوکا رہتا ہے، اور جسم کو بھوکا رہنا بھی چاہیے، لیکن یہ ضیافت وہ ہوتی ہے جس میں روح نا شکم سیر ہوتی ہے، خوب سیر ہو کر کھاتی ہے۔ جب ہم روزے کو مشقت کہیں گے تو مشقت لگے گی، جب ہم روزے کو فاقہ اور بھوک سمجھیں گے تو وہ ویسے ہی لگے گی، لیکن اللہ نے، رسول اللہ نے انسانوں کے مزاج سے واقفیت کی وجہ سے ایک بہترین ٹرم ہمیں دیا کہ روزہ اللہ کی ضیافت ہے۔ ایک ٹرمینالوجیکل شفٹ پیدا کر دیا رسول اللہ نے، روزے کا تصور بدل کے رکھ دیا۔ جب ہم اس تصور کو دیکھتے ہیں کہ روزہ اللہ کی ضیافت ہے، روح کھاتی ہے، جسم کچھ دن کے لیے آرام کرتا ہے، نہیں کھاتا، تو پھر روزہ میں بوجھ نہیں لگتا، روزہ اعزاز لگتا ہے، روزہ رتبہ لگتا ہے، روزہ احترام لگتا ہے، روزہ عزت کی چیز لگتا ہے، اور انسان پھر شوق سے رکھتا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ایک عجیب و غریب پہلو یہ نظر آتا ہے کہ مادیت
میٹیریلزم بے تحاشا ہر طرف نظر آ رہا ہے، ہر شخص میں موجود ہے، ضرورت سے زیادہ، مطلب حد سے زیادہ۔ یہ جو مغرب کی دنیا سے یہ سیلاب آ رہا ہے اور آ چکا ہے اور ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کو توڑنے کا، کاؤنٹر کرنے کا، رد کرنے کا واحد ذریعہ روزہ ہے۔ کہہ سکتے ہیں ہم روزہ جو ہے مادیت کا واحد توڑ ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ ایسے کہ جو موجودہ ویسٹرن کلچر ہے اس نے انسان کو پیٹ کا، خواہشات کا غلام بنا کے رکھ دیا۔ کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ میں نے اس پر تفصیلی بات کی ہے سورۃ الکہف کے اس تذکیری کورس میں، لیکچرز میں، سیشنز میں۔ انسان کی ساری تگ و دو، ساری دوڑ دھوپ، اس کا سارا محور سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بلند کرنے میں ہوتا ہے۔ مادی تہذیب، مغربی تہذیب کے اندر معیار زندگی کو کیسے اٹھایا جائے، کیسے بلند رکھا جائے، سٹیٹس کیسے برقرار رکھا جائے اور اس کو کیسے مزید اونچا کیا جائے، بس اسی میں ہوتا ہے۔ اس کا عام اور موٹا مطلب یہ ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ انسان صرف ترقی یافتہ جانور بنتا ہے، نہ اس میں انسانیت ہوتی ہے، نہ اس میں روحانیت ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا مغربی تہذیب نے انسانیت کو ترقی یافتہ جانور نہیں بنا دیا؟ دنیا میں کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں دیکھ کے، ایسا بھی کر سکتا ہے انسان۔ اچھا، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت مشہور، بہت معروف، بہت مالدار، بہت متمول، بہت زیادہ انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پتا چل رہا ہے کہ جو اس ماڈرن سویلائزیشن کا شکار ہے، جو مادی تہذیب کا شکار ہے، وہ دراصل ترقی یافتہ جانور ہے اور کچھ نہیں ہے۔ روزہ اس میٹیریلسٹک، اس مادی سیلاب کے آگے نا ایک بند بن جاتا ہے، ایک ڈیم بن جاتا ہے، اعلان بغاوت کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے صرف روٹی کا محتاج نہیں ہے، سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بلند کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھاتا ہے انسانیت کو، بغاوت کرتا ہے اس سویلائزیشن سے، اور یہ بغاوت اللہ تعالیٰ نے سالانہ طور پر رکھ دی ہے۔ یہ احتجاج ایک سالانہ احتجاج کی طرح ہو گیا، روح کی آزادی کا گویا اعلان ہو گیا۔ ہمیشہ انسان کو یاد دلانا چاہیے نا، میں نے ابھی کہا ریکریشن ہونی چاہیے، تجدید ہونی چاہیے، نیا بنانا چاہیے، چینج ہونا چاہیے، ورنہ انسان خراب ہو جاتا ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ زمین میں چرنے کے لیے، چگنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، وہ آیا ہے تاکہ وہ پرواز کرے۔ اس کے پاس پر نہیں ہوتے، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی نا طاقت پرواز رکھتا ہے۔ روزہ یاد دلاتا ہے کہ انسان جو ہے پرواز کے لیے بھیجا گیا۔ انفرادی عبادت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ انفرادی عبادت آگے بڑھ بڑھ کے تہذیبی قوت بن جاتی ہے، اور ایسی تہذیبی قوت بن جاتی ہے کہ یہ امت مسلمہ دیگر امتوں کے ساتھ ان کے ظالمانہ رویوں، ان کے خراب طریقوں کے خلاف بغاوت کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، اور اس طرح امت مسلمہ دیگر امتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔
خلاصہ پیش کرتا ہوں میں اس کا. پڑھیے یہاں پر: قرآن و حدیث اور عقلی طور پر گہرے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نزول قرآن کے جشن کے لیے روزے کا انتخاب معمولی چیز نہیں ہے. ایک حکیمانہ کیا لکھا ہوا، ایک انتہائی حکیمانہ اور لاجیکل منطقی فیصلہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ بس اتفاقی طور پر قرآن کے نزول کا واقعہ پیش آ گیا اور اتفاقی طور پر اس میں نہ روزے بھی فرض کر دیے گئے. نہیں نہیں. اور اس کا فائدہ دیکھو، جس کی جڑیں انسانی نفسیات اور روحانیت میں پیوست ہے. میں نے جتنی باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. اسپرچول کمپیٹیبلٹی، روحانی مطابقت ہوتی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، خالص روحانی غذا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کو جسمانی طریقے سے نہیں منایا جائے گا بلکہ روحانی طریقے سے منایا جائے گا. اور قرآن کے استقبال کے لیے ہمیں روحانی مطابقت کی ضرورت تھی، اور روزہ اس مطابقت کو پورا کرتا ہے. فرشتوں سے ہم آہنگی، میں نے بتایا کہ قرآن لانے والے کون تھے؟ فرشتے تھے. کھانے پینے سے پاک ہیں. تو اس نعمت کو وصول کرنے والی جو امت تھی، جو انسان تھے، وہ بھی اس مہینے میں جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے وہ ان فرشتوں کی مشابہت اختیار کر لیں تاکہ عالم بالا کے درمیان اور عالم دنیا کے درمیان جو اجنبیت ہے وہ اجنبیت ختم ہو سکے. میں نے بتایا کہ انسان کا عروج اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی صفات کا عکس اپنانے لگتا ہے. بھوک اور پیاس یہ نیاز مندی ہے، ضرورت مندی ہے، مادی غلامی ہے. انسان جب بھوک اور پیاس اور مادی غلامی سے بچنا چاہتا ہے تو بھوک اور پیاس کو چھوڑتا ہے، سمدیت کو اپناتا ہے. اور یہ سمدیت کو اپنانا، مادیت کو چھوڑنا، یہ قرآن فہمی کی گویا نا پہلی شرط سمجھ لیجیے آپ. کیونکہ حضور پاک کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی تبتل کے کیفیت میں اور کم خوراکی کی کیفیت میں. قرآن کا نزول ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن کے نزول کے مہینے میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. سمدیت کا ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تاکہ قرآن فہمی آسان ہو جائے. میں نے یہ بھی بتایا کہ تاریخی تجدید ہوتی ہے اس میں. رمضان امت مسلمہ کے لیے وہ ہوتا ہے نا دورہ قرآن، دورہ حدیث سال بھر میں. رمضان امت مسلمہ کے لیے سالانہ دورہ حرا ہے. روزہ، اعتکاف، تراویح امت کو اجتماعی طور پر مضبوط کرنا، ایک لڑی میں پرو دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی جب آئی تھی غار حرا میں، جو کیفیت تھی اس کیفیت سے ہم آہنگ کر دینا. میں نے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی بارش ہے، اور انسان کا دل بنجر زمین بن جاتا ہے سال کے 11 مہینوں میں. روزہ دل کی اس بنجر زمین کو نرم کرتا ہے تاکہ یہ ہدایتیں یوں بہہ نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، بلکہ اس کی آبیاری ہو سکے اور وہ اس کو جذب کر سکے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں میں آپ لوگوں کو سمجھا سکا. میں یہ بات بھی سمجھا سکا کہ روزہ محض ایک فریضہ نہیں ہے، یہ فرض ہے بھائی رکھو. انسانیت کے شرف کی بازیابی کے لیے نیابت الہی کے منصب پر بحالی کا ایک واحد راستہ سمجھا گیا ہے اسے. اور روزوں کا تعلق رمضان سے کافی گہرا ہے، جزء لا ینفک ہے. جز مطلب پارٹ، لا ینفک کا مطلب ایک ایسا پارٹ جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا.
تو آپ لوگوں کو میں آج سمجھا پایا کہ نزول قرآن کے جشن کے لیے روزے کا انتخاب کیوں ہوا، اور اس بات کو ہم دوسرے الفاظ میں بولیں تو رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے۔ اب جی اس کے بعد جو سیشن ہے، جو ماڈیول ہے، وہ ہے روزے کی حقیقت کی حفاظت اور اس کا مثبت اور منفی اثر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس سیشن کو، اس لیکچر کو لینے، صبر سے سننے کے لیے۔